کو ایک خواب آیا۔ قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا کہ اس نے دیکھا کہ 7 موٹی گائیاں انہیں 7 دبلی گائیاں کھا رہی ہے، اور اسی طرح 7 بالیاں خشک اور اسی طرح 7 بالیاں ہری بھری۔ یہ اس نے خواب دیکھا اور اپنے حاضرین سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا اضغاث و احلام، یہ پراگندہ خیالات ہے، تو ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں کرتے، جو صحیح خواب ہو اس کی تعبیر کرتے۔ اصل میں ان کا اس خواب کی گہرائی تک علم نہیں تھا۔ جو آدمی یوسف علیہ السلام نے تعبیر کی تھی، اسے کہا تھا کہ تو نجات پا جائے گا، اسے اچانک یاد آیا کہ خواب کی تعبیر تو ایک آدمی جیل میں کر لیتا ہے جس کا نام یوسف ہے۔ کہا مجھے اجازت دو، میں اس خواب کی تعبیر پوچھ کے آتا ہوں۔ جیل میں پہنچے، کہا یوسف ایھا الصدیق، اے سچے یوسف۔ صدیق کا یہ لقب دیا یہ اس بنا پہ کہ جو جناب یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کی تھی وہ منوعاً صحیح ثابت ہوئی۔ یہ خواب بادشاہ کو آیا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ جناب یوسف علیہ السلام نے تعبیر کی کہ پہلے خوشحالی ہوگی، اس کے بعد 7 سال قحط سالی ہوگی، اور اس کے بعد پھر خوشحالی ہوگی۔ یہ خواب کی تعبیر تھی، لیکن آگے حل بھی بتایا کہ قحط سالی اور خوشحالی کے دور میں تم نے کرنا کیا ہے۔ یہ جو پہلے 7 سال گزریں گے، تم نے گندم کی جو بالیاں ہیں، جتنی ضرورت کی گندم ہے وہ نکال لینی ہے، باقی اسی طرح اس کو سٹے میں ہی محفوظ کر دینا ہے۔ اور جب قحط سالی آئے تو قحط سالی کے ایام میں تم نے وہ گندم آہستہ آہستہ استعمال کرنی ہے۔ یعنی پورا اس کا حل بھی بتا دیا، سٹور کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ جب یہ خواب کی تعبیر اور اس کا حل لے کے بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے سنا تو کہنے لگا کہ اتنا قابل آدمی ہے اور وہ جیل میں ہے، اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ دیکھو، ایک طرف حسن تھا، ایک طرف علم ہے۔ حسن چند ٹکوں پہ بک گیا، حسن تھا تو چند ٹکوں پہ بک گیا۔ اب علم ہے تو جیل میں پھنسے ہوئے ہیں، علم کی بنیاد پہ بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ خالی علم پہ کہا کہ میرے پاس لے آؤ۔ جناب یوسف علیہ السلام کے پاس قاصد آیا تو انہوں نے کہا میں ایسے نہیں جاؤں گا، پہلے عورتوں سے پوچھو جنہوں نے میرے اوپر الزام تراشی کرنے کی کوشش کی ہے، ان سے پوچھو۔ ان عورتوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یوسف کے اندر کوئی برائی نہیں ہے۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے بھی کہا معاملہ واضح ہو چکا ہے، میں نے غیب کے اندر کوئی خیانت نہیں کی، کوشش کی ہے لیکن یوسف بچ نکلا ہے۔ یوسف نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا، اس کی سیرت بے داغ ہے، اس کی سیرت بے داغ ہے۔ تو جب معاملہ بالکل واضح ہو چکا، صرف علم کی بات تھی تو بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ، اور جب یہ پتہ چلا کہ سیرت بے داغ ہے تو کہا استخلص لنفسی، اس کو میرے پاس لاؤ، میں اسے جو ہے اپنے خاص الخاص بندوں میں شامل کرنا چاہتا ہوں، وہ بڑا مخلص آدمی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں ایک نقطہ ملا کہ انسان کو اپنے تعلقات ایسے لوگوں کے ساتھ رکھنے چاہیے جو مخلص ہوں۔
خوشامدی لوگ نہیں ہونے چاہیے. جس حکومت میں ارد گرد رہنے والوں خوشامدی ہو، حکومتیں برباد ہیں. جس ادارے میں خوشامدی لوگ ہیں، ادارے برباد ہیں. تو یہ ذمہ دار کو سوچنا چاہیے کہ اپنے ارد گرد جو افراد ہوں وہ مخلص ہو، تبھی کوئی ادارہ اور کوئی حکومت قائم رہ سکتی ہے. خوشامد یہ وقتی ہوتی ہے، بالآخر انسان برباد ہو جاتا ہے. آپ جناب یوسف علیہ السلام کی بصیرت دیکھیں. یہ نہیں کہا کہ اپنی بیوی سے پوچھو میرا معاملہ کیا ہے، یہ نہیں کہا. مطلق کہا اور بیویوں سے پوچھو. ماں بال نسبت اللہ دی قطان، بیویوں سے پوچھو. تو یہ اہل علم کی شان ہے اور عظیم لوگوں کا شیوہ ہے کہ وہ کسی کو بھری مجلس میں شرمندہ نہیں کرتے. یہ نہیں کہا کہ آپ کی بیوی جو ہے اس سے جا کے تحقیق کرو، نہیں کہا ان عورتوں سے پوچھو. جناب یوسف علیہ السلام نے کہا دیکھو میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا. انسان کے اندر ایک نفس امارہ ہے جو اسے گناہ پہ آمادہ کرتا رہتا ہے. دیکھو 3 قسم کا نفس ہے. نفس امارہ جو گناہ پہ آمادہ کرے، نفس لوامہ گناہ کے بعد انسان کو ملامت کرے کہ جلدی توبہ کر لے، نفس مطمئنہ نیکی کے بعد سکون محسوس کرے. تو یہ نفس امارہ جو ہے اسے قابو کرنا چاہیے. قابو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ انسان اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرے. دیکھیے جب کسی جانور کو چارہ ضرورت کے مطابق دیا جائے گا تو وہ کنٹرول میں رہے گا. اسی طرح اپنے خواہشات نفس جو ہے ان کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے کہ آپ مناسب خواہشات کو پورا کریں، ہر خواہش کو پورا نہ کریں، یعنی جو شریعت کے دائرے میں ہے اس کو آپ پورا کریں. ایک بات. دوسری بات نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ اس نفس پہ اطاعت اور اللہ کے فرائض کا بوجھ ڈالیں، اس کو مجبور کریں فرضی نماز پر، نفلی نماز پر، قرآن کی تلاوت پر. جب اس نفس پہ بوجھ پڑے گا یہ سیدھا رہے گا. تیسری بات آپ اللہ سے پناہ مانگتے رہیے، اللہ مجھے نفس کی شرارتوں سے بچا، اس کی شرارتوں سے محفوظ فرما. تو اس طرح یہ نفس ہمارا کنٹرول رہتا ہے. جناب یوسف علیہ السلام جب آئے، بات چیت ہوئی، بادشاہ بڑا متاثر ہوا. تو اس نے کہا کہ آپ کا ہمارے ہاں بڑا مقام ہے. تو جناب یوسف نے پہچانا کہ یہ مجھے عہدہ دینا چاہتا ہے. اور عہدہ کیوں نہ دیتا؟ جناب یوسف کے اندر خوبیاں ایسی تھیں. مثلا ایک تو جناب یوسف کے اندر صبر تھا، ہر درجے کا صبر کیا، کتنی مصیبتیں آئی ہیں صبر کیا. ستر پوشی یہ معاملہ بنا ہے، پردہ ڈال دیا، اس کو آگے بیان نہیں کیا. اور پھر سیرت بے داغ ہے، اس کے ساتھ علم ہے اور پھر صلاحیت ہے. یہ 5 ان کے اندر خوبیاں موجود تھی. تو کہا جناب یوسف علیہ السلام نے کہ اگر آپ مجھے عہدہ دینا چاہتے ہیں تو اجعلنی علی خزائن الارض، فوڈ منسٹر بنا دو، میں اس کو اچھی طرح چلا سکتا ہوں، سنبھال سکتا ہوں. حفیظ علیم، میں اس کا نگہبان بھی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اس کو کیسے چلانا ہے اور کہاں اس کے مصرف ہے. علیم، اور میں اس کو خوب جاننے والا ہوں. تو اس سے پتہ چلا کہ عہدہ اسے دینا چاہیے جو عہدے کا اہل ہو، علیم اس کا اہل ہو، اس میں صلاحیت ہو. یہ نہ ہو کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے کرنا کیا ہے، اس نے عہدے کا کیا کرنا ہے. عہدے کا حقدار وہ ہے جس کے پاس علم ہو، دوسرا بندہ حقدار نہیں. تو یہاں سے بعض لوگ دلیل پکڑتے ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام نے عہدہ مانگا تھا. امام ابو یعلا رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو آپ کے علم اور صلاحیت کا اندازہ نہیں ہے تو آپ بیان کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں. تو جناب یوسف علیہ السلام نے اس کا ذکر کیا ہے، اور جب دیکھا کہ یہ مجھے عہدہ دینا چاہتے تو پھر اشارہ کیا کہ آپ فلاں عہدہ مجھے دے جس کی میرے اندر صلاحیت موجود ہے.
تو یہ عہدہ مانگنا شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عہدہ مانگتا ہے ہم اسے عہدہ نہیں دیتے، اور جو عہدہ مانگے اسے عہدہ دے دیا جائے تو حدیث میں آیا اللہ کی طرف سے اس کی مدد نہیں کی جاتی، اللہ اس کو لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں، لوگ پھر اسے رسوا کرتے ہیں۔ اور جس سے عہدہ بغیر مانگے دیا گیا اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ آج جو ہماری صورتحال ہے، یہ جو جمہوریت کا سلسلہ ہے، ہم جمہوریت کو اسلام کے مطابق کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ اسلام کے بالکل مخالف نظام ہے، اس لیے کہ جمہوریت کے اندر عہدہ مانگا جاتا ہے، منتیں سماجتیں کی جاتی ہے، جبکہ اسلام کے اندر یہ تصور نہیں۔ جو عہدہ مانگ رہا ہے اس کے مقاصد ہوں گے، شریعت نے کہا کہ جو مانگے اسے نہ دیں، تو یہ بہت بڑی قباحت جمہوریت کے اندر موجود ہے۔ اور اسلامی نظام اور جمہوریت کے اندر فرق یہ ہے، اسلامی نظام میں اپوزیشن کا کوئی تصور نہیں ہے، جبکہ جمہوریت کے اندر اپوزیشن کا تصور بھرپور انداز میں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی ایک قباحتیں بھی سامنے آتی ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام میں سودے میں بیٹھے، خان سالی کا دور شروع ہوا، دور دور تک اثرات پہنچے، تو کنعان سے کچھ لوگ آئے، تو ان کے بھائی وہ بھی خان سالی کی وجہ سے پتہ چلا کہ مصر کے اندر وہاں سے غلہ ملتا ہے، یہ آئے بیچارے کچھ پیسے لے کے، جب دروازے سے داخل ہوئے تو جناب یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، کہا کہ ان کو بٹھاؤ، کھانا وغیرہ کھلاؤ۔ اب ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یوسف زندہ ہوگا اور یہ معاملہ ہوگا، تو خیر عزت احترام کے ساتھ پوچھا کتنے بھائی ہو؟ اتنے بھائی ہیں، ایک بھائی پیچھے ہے، تو کہا ایسے کرنا، اس دفعہ تمہیں غلہ دے رہا ہوں، آئندہ سے اس بھائی کو لے کے آنا، اگر اس کو لے کے نہ آئے تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ خیر ان کے جو سواریاں تھیں اور بورے وغیرہ تھے اس کو بھر دیا، کہا یہ جو پیسے لے کے آئے ایک تھیلی کے اندر باندھ کے پیسے بھی بیچ میں رکھ دیں۔ چلے گئے، گھر جا کے بڑے خوش ہوئے کہ بڑی عزت بڑی اکرام ملا ہے، تو والد محترم کو جا کے کہنے لگے کہ بڑا اچھا بادشاہ ہے، اس نے تو ہمیں بڑی عزت سے نوازا ہے۔ تو اس نے ایک بات کہی ہے کہ اگلی دفعہ آنا تو اپنے بھائی کو لے کے آنا، اگر اس کو لے کے نہ آئے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام کہنے لگے میں نے تو پہلے تم پہ اعتماد کیا اور تم نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے، دوبارہ کیسے اعتماد کرو؟ خیر منتیں سماجتیں کر کے کہنے لگے کہ آپ یہ ہمارا بھائی ہے، آپ بھیج دیں۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام نے تاکید بھی کی اور ساتھ یہ بھی کہا فاللہ خیر الحافظا۔ جب یوسف کو بھیجا تو اس وقت اللہ کا نام نہیں لیا تھا، جب یوسف کو بھیجا تھا اس وقت اللہ کا نام نہیں لیا تھا، یہاں پہ اللہ کا نام لیا ہے جناب بنیامین کی طرف۔ اللہ کے نام کی اتنی برکت ہوئی کہ بالآخر نتیجہ تک بنیامین بھی واپس آئے، یوسف بھی واپس آئے، یہ اللہ کا نام یہاں پر بھی لیا ہے اور آگے جا کر بھی اللہ کا نام لیا ہے۔ جب کہا کہ ان کو تلاش کر کے لاؤ تو ثابت ہوا اللہ کے نام میں بڑی برکت رکھی گئی ہے۔ خیر جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم جاؤ اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ تم کڑیت جوان ہو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، مختلف دروازوں سے۔ یہ ان کے ذہن میں ایک چیز تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس چیز نے فائدہ تو نہ دیا لیکن یعقوب علیہ السلام کی خواہش پوری ہو گئی۔ تو یہ بات علماء اس کو نظر بد کے لیے پڑھتے ہیں اس آیت کو، یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اس آیت کو نظر بد کے لیے، پر نظر بد کے لیے آپ سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ قل هو اللہ اور اسی طرح چاروں قول جو وہ پڑھے اور اسی طرح آیت الکرسی، آمن رسول یہ پڑھے، دام کرے اللہ تعالیٰ شفا دے دیں گے۔ ہوا یہ جب یہ پہنچے بنیامین ساتھ ہے، جناب یوسف نے بتایا کہ تو میرا بھائی ہے، میں یوسف ہوں، پتہ تو تھا کہ ہمارا ایک بھائی قوم ہو چکا ہے۔ تو خیر ایسے کیا کہ جو ایک شاہی پیالہ تھا اس کو جناب بنیامین کے بورے کے اندر رکھ دیا۔ جب یہ نکلے تو پیچھے سے آواز لگانے والے نے آواز لگائی کہ ہمارا پیالہ گم ہو گیا ہے۔ اس نے کہا بھی آپ جانتے ہیں ہم تو شریف لوگ ہیں، پہلے بھی آئے ہیں، دوسری دفعہ بھی آئے، ہمارا تو یہ کام ہی نہیں ہے،
تو کہا اگر تمہارے میں سے کسی آدمی سے وہ پیالہ نکل آیا تو پھر؟ کہا نکل آیا تو آپ اس بندے کو رکھ لینا، یہی ہے۔ بلایا گیا، دوسرے کو بورے چیک کیے گئے، آخر میں بنیامین کا بورا چیک ہوا تو وہ پیالہ نکلا ہے، کہا ادھر لے آؤ۔ تو یہ ایک ہیلا اختیار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ طریقہ سکھایا تھا۔ دیکھو ہیلا، حلال چیز کو حرام کرنا، حرام کو حلال کرنا، تب ہیلا درست نہیں ہے۔ یہ ہیلا ایسا تھا، یہ بات حقیقت ہے کہ جناب یعقوب کو بھی صدمہ پہنچا، لیکن جناب یوسف بھی تو کئی سالوں سے تڑپ رہے تھے، کئی سالوں سے تڑپ رہے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو یہ طریقہ سکھایا، تو ثابت ہوا حلال کو حلال ثابت کرنے کے لیے کوئی ہیلا ہو تو یہ کبھی نہیں ہے۔ حلال کو حرام بنانا یا حرام کو حلال بنانا یہ ہیلا درست نہیں ہے۔ خیر منتیں سماعتیں کرنے لگے، ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، بنیامین کو چھوڑ دیں۔ جب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اس وقت کہنے لگے اچھا اگر اس نے آج چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ وہ جالیہ کے اندر وہ واقعہ بیان کرتے ہیں، انڈا چوری کیا تھا خالہ کے گھر سے، بہرحال کسی صحیح حدیث سے کوئی بات ثابت نہیں بنی، اسرائیلی باتیں۔ یوسف علیہ السلام خاموش ہوا، کوئی ایسی بات نہیں کی۔ تو جب یہ واپس نکلے مجبور ہو کے، پریشان ہو کے، ان کی بات نہ مانی گئی، بنیامین کو رکھ لیا گیا۔ یہودا جو بڑا بیٹا تھا وہ کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، باپ کو کیا منہ دکھاؤ، پہلے یوسف کا معاملہ بڑھا، اب یہ معاملہ بڑھ گیا، تم چلے جاؤ، جا کے بتا دینا کہ بنیامین نے چوری کر لی تھی۔ دیکھیے جب واپس پہنچے کنعان میں تو جا کے کہتے ان ابنک سرق، اے ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی۔ جب لینے کے لیے آئے تھے جناب یوسف کو، جناب بنیامین کو ساتھ لانے کے لیے، اس وقت کہہ رہے تھے ہمارا بھائی ہمارا بھائی ہمارا بھائی، اور جب چوری ہوگی تو کہتے ان ابنک سرق، تیرے بیٹے نے چوری کی ہے۔ دیکھو سٹائل بدل گیا، انداز بدل گیا۔ تو اس لیے یہ انسان کا مزاج ہے کہ موقع محل سے یہ اپنی گفتگو کو بدل لیتا ہے۔ خیر انہوں نے تسلیاں دی کہ ہمارے ساتھ جو قافلے والے لوگ موجود ہیں آپ ان سے پوچھ لیں کہ بنیامین نے واقعی چوری کی ہے، اس بنا پہ اس کو رکھا گیا۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے افسوس کا اظہار کیا، فرمانے لگے یا اسف علی یوسف، ہائے یوسف پر افسوس۔ تو یہ مفسرین نے یہاں پہ نقطہ لکھا ہے کہ انسان کو زندگی میں کوئی صدمہ پہنچا ہو، دوبارہ صدمہ پہنچے تو پہلا صدمہ یاد آ جاتا ہے، پہلا زخم تازہ ہو جاتا ہے۔ تو یوسف پر افسوس کر رہے، اللہ کے گم بنیامین ہوئے۔ بالآخر اپنی اولاد کو کہا کہ بیٹا ایسے کرو، جاؤ تلاش کرو، اللہ تعالیٰ امید ان کو لائے گا، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہاں بھی اللہ کا ذکر کیا، اللہ کا نام لیا ہے، اللہ کے نام کی برکت۔ یہ پھر آ گئے کھوٹے پیسے لے کے جناب یوسف کے سامنے آئے، کہنے لگے یہ کھوٹے پیسے ہم مانتے ہیں یہ کسی کام کے تو نہیں، لیکن ہم بڑے مجبور ہیں، فتصدق علینا، ہمارے اوپر کوئی صدقہ ہی کر دے، پیسے نہیں ہمارے پاس، یہ چند ٹکے ہیں جو جن کی قدر و قیمت نہیں ہے، آپ ہمارے اوپر صدقہ کر دیں۔ جب جناب یوسف نے یہ لفظ سنا تو اس وقت برداشت نہ کر سکے، پوچھا حال علمتم ما فعلتم بیوسف، جو تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا تمہیں معلوم ہے؟ ان کی آنکھیں کھل گئی۔ قالوا انک لانت یوسف، اس نے کہا یہ ہم جانتے ہیں، یوسف جانتا ہے، یا رب جانتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ یہ جو کہہ رہا ہے لگتا ہے کہ یہی یوسف ہے۔ آنکھیں جب کھول لی دیکھا، کہا تو یوسف تو نہیں؟ وانا یوسف، میں یوسف ہوں، وہذا اخی، یہ بنیامین میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا، یہ مالک کی مہربانی ہے۔ منتیں سماعتیں کرنے لگ گئے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے ان کو شرمندہ نہیں کیا، شرمندہ نہیں کیا، بلکہ آگے جا کے کیا کہا کہ شیطان نے ہمارے درمیان رخ نہ ڈالا تھا، یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے میرے ساتھ بدسلوکی کی۔ اللہ اکبر، یہ بڑے لوگوں کا شیوا ہوتا ہے کہ وہ کسی کو شرمندہ نہیں کرتے۔ اور جناب یوسف علیہ السلام نے پھر آگے ایک کلیہ بیان کیا، اصول بیان کیا، پوری سورہ یوسف، واقعہ یوسف کا خلاصہ وہ ہے، فَإِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ، جو آدمی تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عزت عطا کرتے ہیں۔ یہ سارا واقعہ، اس میں پورے واقعے کا خلاصہ یہی ہے
صبر اور تقوی یہ دو چیزوں کو اپنا لو، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرما دیں گے۔ خیر پوچھا باپ کا حال کیا ہے؟ کہا وہ تو رو رو کے نبیلے ہو چکے ہیں۔ کہا یہ میرا قمیض لے جاؤ، جا کے آنکھوں پہ ڈالنا، اللہ تعالیٰ بینائی واپس کر دیں گے، اور سب کو لے کے یہاں مصر میں آ جاؤ۔ تو جو سوال ہوا تھا نا کنعان سے مصر کیوں آئے، تو یہ جواب دیا گیا کہ اس طرح وہ کنعان سے مصر آئے۔ یہ 70 آدمی تھے یا 93 آدمی تھے، مفسرین نے لکھا۔ جب آئے یوسف علیہ السلام استقبال کے لیے نکلے، لے کے آئے اپنے ماں باپ کو اور اسی طرح اپنے بھائیوں کو۔ اس وقت جو خواب آیا تھا کہ میں نے دیکھا ہے 11 ستاروں کو، سورج اور چاند کو کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں، تو اس وقت یہ تعظیمی سجدہ پوری اسلامی تاریخ میں، یعنی یا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرا فرشتوں سے، یا یہ سجدہ، اس کے علاوہ کوئی غیر اللہ کے لیے سجدہ ثابت نہیں ہے۔ یہ دو ہی واقعہ تاریخ اسلام میں۔ تو اس وقت کہا کہ اللہ نے میرا یہ خواب پورا کیا ہے، پھر دعا کیا ہے اللہ یہ سارا کچھ عطا کرنے والا تو ہے، اب میری موت آئے تو حالت اسلام میں، مرنے کے بعد نیکیوں کا ساتھ نصیب فرمانا۔ یہ واقعہ یوسف، اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں بڑی عبرتیں ہیں، اس واقعے کے اندر بڑی عبرتیں ہیں۔ کیسے؟ اس میں بادشاہوں کے لیے عبرت ہے، بادشاہوں کے لیے عبرت ہے کہ وہ انصاف سے کام لیں۔ جناب یوسف انصاف کرتے رہے کتنے سال تک، بعد نے لکھا 70 سال تک جناب یوسف بادشاہ رہے۔ بادشاہوں کے لیے بھی عبرت ہے، اور اسی طرح اس میں عبرت ہے دائی حضرات کے لیے بھی، کہ جیل میں بھی اگر چلے جائیں تو جیل کے اندر بھی اپنی دعوت کا کام روکے نہ۔ غلاموں کے لیے نصیحت ہے کہ غلاموں کو جتنا بھی مجبور کیا جائے وہ برائی کا ارتکاب نہ کرے، اللہ ان کو ضرور عزت دیں گے۔ اور اسی طرح اس میں متقین لوگ جو ہے ان کے لیے عبرت ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ اپنا دامن ہمیشہ پاک رکھے، اللہ ان کو ایک دن نہ ایک ضرور عزت دے گا۔ تو یہ واقعہ یوسف کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں۔ آگے سورہ رعد ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید کی کچھ باتیں ذکر کی ہے۔ ایک بات اللہ نے بہت زبردست بیان کی ہے کہ جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، ان کا پکارنا ایسے ہے جس طرح کوئی آدمی کنویں کے کنارے پہ کھڑا ہو جائے اور پانی کو بلائے، پانی میری طرف آ جاؤ۔ اب قیامت تک یہ کھڑا رہے، کنویں سے پانی نکل کے اس کے منہ تک آ جائے گا۔ جس طرح کنویں سے پانی کا نکلنا اور اس کے منہ تک آنا یہ محال ہے، اسی طرح جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کا سننا اور ان کی فریاد رسی کرنا یہ بھی محال ہے۔ تو ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کو پکارے جو سنتا ہے، اور سحری کے وقت اللہ اعلان کرتے ہیں کوئی شفا طلب کرنے والا، رزق طلب کرنے والا، دعا کرنے والا وہ آ جائے۔ اس لیے سحری کے وقت دعائیں کرنی چاہیے۔ تاک راتوں کے اندر یہ قیام اللیل کا انشاءاللہ اہتمام ہوگا۔ یہ جو ہم تراویح کی نماز پڑھتے ہیں یہ پوری رات میں انشاءاللہ ہم پھیلا کے پڑھیں گے، لمبی لمبی رکعات ہوگی تو آپ کو ہدایات دی جائیں گی۔ تو آخر میں انشاءاللہ پھر دعا کا بھی اہتمام کریں گے، کیونکہ سحری کے وقت دعا کی ایک خاصیت اللہ تعالیٰ آسمان سے وعدے دے رہے ہوتے ہیں، اور یہاں انشاءاللہ سحری کا بھی انتظام ہوگا۔ تو دوست احباب ماں بہنوں سے درخواست ہے کہ تاک راتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ آپ جب آخری عشر داخل ہوتا تو اپنا کمر بند مضبوط باندھ لیتے، گھر والوں کو بیدار کرتے، خود بھی بیدار رہتے۔ خیر یہ ایک ضمناً بات تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے جو عقل والے لوگ ہیں نا ان کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے، کسی نے زیادتی کی ہے تو اس کے اچھا بدلہ دینے والے، یعنی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔ یہ 10 خوبیاں بیان کی ہیں عقل والوں کی۔ تو عقل والا وہی ہے جو اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنا لے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جنت کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمت رکھی ہے، لیکن یہ جنت کے حقدار صرف متقین ہیں۔ اس لیے اپنے اندر تقوی اختیار کرو، تقوی پیدا کرو۔
آگے سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بات ذکر کی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم رب کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ شکر 3 قسم کا ہوتا ہے، زبان سے شکر ادا کرنا الحمدللہ، اپنے اعضاء سے شکر ادا کرنا، اللہ کی عبادت بجا لانا، اور دل سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے شیطان کا ایک خطاب، تقریر جہنم کے اندر جو وہ کرے گا وہ بیان کی ہے۔ جب جہنم میں جہنمی چلے جائیں گے تو شیطان ایک جگہ پہ کھڑا ہو کے ان کو بلائے گا اور کہے گا اللہ نے تمہارے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ سارے سچے وعدے تھے، میرے سارے وعدے جھوٹے تھے، میرے سارے وعدے جھوٹے، اللہ کے وعدے سچے تھے۔ تم آج دنیا کے اندر جو نافرمانیاں کرتے رہے، آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے تو صرف ایک آواز لگائی تھی، دعوت دی تھی تو بھاگتے آ گئے، میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا۔ شیطان تقریر کرے گا جہنم کے اندر۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ابلیس جو ہے آج دنیا کے اندر جو گمراہ کر رہا ہے صرف وہ سوچ کو بدل رہا ہے، باقی ہماری خرابی ہے کہ ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کرتے ہیں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتے ہیں۔ اس سے مراد عذاب قبر ہے، قبر کے اندر اللہ مومن کو صحیح سوالوں کے جواب دینے کی توفیق دیتے ہیں۔ تو قبر میں ایمان والوں کو اللہ ثابت قدم رکھتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ایمان کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہونی چاہیے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے بارے میں یہ بات کہی کہ ظالم اس بات سے بے خبر نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دے رکھی ہے، وہ یہ سمجھے کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، نہیں، اللہ مہلت دے رہی ہے، ایک وقت آنے والا ہے اللہ ان ظالم کو پکڑیں گے اور سزا دیں گے، اور قیامت والے دن پھر جو ان کو سزائیں ملے گی وہ تو بہت ہی سخت سزائیں ہیں۔ تو ظالم یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے مہلت دی ہے تو میں ظلم کر لوں، بلکہ ظالم کو چاہیے کہ وہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اپنا معاملہ درست کر لے، ورنہ مظلوم اللہ کو پکارے۔ حدیث میں آیا کہ مظلوم کی پکار اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے۔ کافر مظلوم ہو، مسلمان کی بات نہیں، مسلمان تو بالاولیٰ، کافر بھی مظلوم ہو رب کو پکارے، اللہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ مظلوم مسلم کی مدد تو اللہ بالاولیٰ کریں گے، اس لیے کسی پہ ظلم اور ستم نہ کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق